رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، اللہ نے مجھے 6 وہ چیزیں عطا فرمائی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی۔ اور حضور کا یہ فرمانا کلمہ حسر نہیں ہے، یعنی یہ نہیں مطلب کہ بس اللہ نے 6 چیزیں ہی عطا فرمائی ہیں۔ حضرت امام بصیری بولے، آپ فرمانے لگے، آؤ میں تمہیں حضور کی شان بتاتا ہوں۔ حضور کی شان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، وَانْسُبْ إِلَىٰ ذَاتِهِ مَا شِئْتَ مِنْ شَرَفٍ وَانْسُبْ إِلَىٰ قَدْرِهِ مَا شِئْتَ مِنْ عِظَمٍ۔ آپ نے فرمایا، لوگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے، آپ کو تم نے خدا نہیں کہنا، اللہ نہیں کہنا، اللہ کے علاوہ حضور کو جو کچھ بھی کہو گے سارا حضور کے لائق ہے۔ فَإِنَّ فَضْلَ رَسُولِ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ فَيُعْرِبَ عَنْهُ نَاطِقٌ بِفَمِهِ، اس وجہ سے کہ حضور کے فضل و کمال کی کوئی حد ہی نہیں ہے، جو کچھ کہو گے سارا حضور کی شان کے لائق ہے۔ اور آپ نے فرمایا، لو ناسبت قدرہ آیاتہ عظماً حیسمہ حین یدعا دارس الرمم۔ آپ نے فرمایا، میں تمہیں بتاتا ہوں، اللہ نے جو حضور کی شان دی ہے، اگر اللہ یہ تاثیر حضور کے ناموں میں رکھ دیتا تو وہ بندہ بھی حضور کا نام سیدھا ہڈی پہ پڑتا، اللہ اسے زندہ کر دیتا۔ تو یہ حضور کی شان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، اللہ نے مجھے 6 وہ چیزیں عطا فرمائی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی۔ پہلے نمبر پہ اعطیت جوامع الکلم، اللہ نے مجھے جامع کلمات عطا فرمائے ہیں۔ جو کلام میں کرتا ہوں مجھ سے پہلے کسی نے نہیں کیا، اگرچہ ہر نبی اور رسول فصیح و بلیغ ہوتا ہے، مگر حضور نے فرمایا جو کلام اللہ نے مجھے دیا ہے مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیا۔ اگرچہ ہر نبی فصیح و بلیغ ہوتا ہے، اگر نبی اپنا معافی ضمیر بیان نہ کر سکے تو نبوت کی ڈیوٹی پوری نہیں ہوتی، مگر حضور نے فرمایا میں کلام تھوڑا کرتا ہوں، ان کے معنی زیادہ بنتے ہیں، یہ میرے رب نے مجھے شان عطا فرمائی ہے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اللہ نے مجھے رعب والا نبی بنایا ہے، میں باروب ہوں۔ اور حضور نے فرمایا، نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِیرَةَ شَهْرٍ، اللہ نے مجھے اتنا باروب بنایا ہے، 1 مہینے کے سفر پہ میرا دشمن بیٹھا ہو یوں کانپتا ہے جیسے اس کی گردن پہ میں نے تلوار رکھ دی ہو۔ یہ جو قادیانی تھا نا ملعون، اس نے جب نبی ہونے کا دعویٰ کیا، افغانیوں نے کہا اگر تو نبی ہے تو آ کے پھر افغانستان میں تبلیغ تو کر۔ اس نے کہا نہیں مجھے ڈر ہے تم مجھے مار ڈالو گے۔ جھوٹا تھا نا، کذاب تھا نا، کوئی بندہ کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ تاجدار ختم نبوت، جنہوں نے ہاتھ نہیں اٹھائے ہاتھ اٹھا لے، خدا کی قسم آج کا تمہارا ہاتھ اٹھانا قیامت والے دن کام آئے گا۔ ہاتھ اٹھا کے زبان سے بلند آواز سے تاجدار ختم نبوت، ختم نبوت، ختم نبوت، سادہ نبی، اونچی آواز سے سادہ نبی، سادہ نبی، حضور آخری نبی ہیں۔ جھوٹا تھا، کذاب تھا، کہنے لگا مجھے مار ڈالو گے، مگر حضور فرماتے اللہ نے مجھے باروب بنایا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْمَغَانِمْ، تیسرے نمبر پہ اللہ نے میرے لیے میری امت کے لیے غنیمتوں کو حلال کیا ہے۔ پہلے بھی جہاد ہوتا تھا مگر مال غنیمت استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ پہلی امتوں بھی قربانی تھی، قربانی کرتے تھے مگر گوشت نہیں کھا سکتے تھے۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ 12 ربیع النور شریف کو میری آمد ہوئی، اللہ نے میرے صدقے سے میرے لیے میری امت کے لیے غنیمتوں کو حلال کر دیا۔ اور حضور نے فرمایا چوتھے نمبر پہ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا، اے میرے صحابہ اللہ نے میرے صدقے اس ساری زمین کو پاک بھی کر دیا ہے، پاک کرنے والا بھی کر دیا ہے۔ فرمایا 12 ربیع النور شریف کو مجھ سے پہلے جب میری آمد نہیں ہوئی تھی یہ ساری زمین پاک نہیں تھی، ہر جگہ پہ سجدہ جائز نہیں تھا، اس مٹی سے پاکی حاصل نہیں کی جا سکتی تھی۔ حضور نے فرمایا صحابہ جب میرا میلاد ہوا
میرا قدم اس زمین پہ لگا میرے میلاد کی برکت سے، میرے قدم کی برکت سے اللہ نے ساری زمین کو پاک بھی کر دیا ہے، پاک کرنے والا بھی کر دیا ہے۔ تاجدار ختم نبوت سادہ نبی، سادہ نبی، ہمارے نبی آخری نبی ہیں۔ حضور نے فرمایا میرا میلاد ہوا، اللہ نے میرے صدقے اس ساری زمین کو پاک بھی کر دیا ہے، پاک کرنے والا بھی کر دیا ہے۔ اور 5ویں نمبر پہ فرمایا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، اللہ نے مجھے ساری مخلوق کا نبی بنا کے بھیجا۔ حضور نے فرمایا مجھ سے پہلے بھی رسول آئے، کسی بستی کے لیے، کسی علاقے کے لیے، ایک ملک کے لیے، محدود وقت کے لیے، مگر اے میرے صحابہ اللہ نے مجھے ساری مخلوق کا نبی بنایا ہے۔ میں چرند کا بھی نبی ہوں، میں پرند کا بھی نبی ہوں، میں زمین کا بھی نبی ہوں، آسمان کا بھی نبی ہوں، سورج کا بھی نبی ہوں، چاند اور ستاروں کا بھی نبی ہوں۔ اے میرے صحابہ اس کائنات میں جو چیز ہے اللہ نے مجھے سب کا نبی بنا کے بھیجا ہے۔ حضور نے فرمایا میں سب کا نبی ہوں۔ حضور کی نبوت کی گواہیاں حیوانوں نے بھی دی، پتھروں نے بھی دی، درختوں نے بھی دی، کائنات میں جو چیز ہے سب حضور کی نبوت کی گواہیاں دیتے رہے۔ اور آخر میں حضور نے فرمایا وَخُتِمَ بِالنَّبِيُّونَ، اے میرے صحابہ اللہ نے مجھے ختم نبوت کا تاج پہنا کے بھیجا ہے۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اے میرے صحابہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آ سکتا، اونچی آواز سے آ سکتا؟ جو دعویٰ کرے وہ جھوٹا کذاب اور جہنمی ہے، جھوٹا کذاب اور میں آخری نبی ہوں، تاجدار ختم نبوت، ختم نبوت، ختم نبوت۔ یہ نعرہ لگا لیں، بڑا کام آئے گا خدا کی قسم۔ آج اس نے ختم نبوت کا نعرہ لگایا، یہ نعرہ اسے جنت کا ٹکٹ دلوائے گا۔ جس نے ختم نبوت کا نعرہ لگایا حضور اسے ٹکٹ دیں گے، تاجدار ختم نبوت۔ جس نے ٹکٹ لینا ہے ہاتھ کھڑا کر کے بلند آواز سے کہے تاجدار ختم نبوت۔ حضور نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، میں بس اشارہ کر کے بات کو مکمل کر رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، گناہگار اکٹھے ہو کے مشورہ کریں گے اب کیا کریں، دنیا میں تو رب کی نافرمانی کر لی۔ یہ نعرہ لگانے کی برکت بتا رہا ہوں، جس نے ختم نبوت کا نعرہ لگایا، ہاتھ کھڑا کیا، زبان سے کہا تاجدار ختم نبوت، تو کتنی برکت ملے گی۔ حضور نے فرمایا گناہگار اکٹھے ہو کے مشورہ کریں گے کہ اب ہم کیا کریں، دنیا میں تو رب کی نافرمانی کی، تو کہیں گے چلو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں، ہمارے باپ جو ہوئے وہ ہماری شفاعت کریں گے۔ گناہگار وہاں چلے جائیں گے، جب ان سے عرض کریں گے تو وہ فرمائیں گے اذهبوا الى غیری، جاؤ کسی اور کے پاس چلے جاؤ، میں تمہارا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ چلتے چلتے لوگ حضرت ابراہیم کے پاس آئیں گے، آپ تو خلیل اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں، آپ کی بڑی شان ہے، آپ ہماری سفارش کر دیں۔ آپ بھی فرمائیں گے اذهبوا الى غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، میں تمہاری شفاعت نہیں کر سکتا۔ چلتے چلتے سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے۔ آپ تو کلیم اللہ ہیں، رب نے آپ کے ساتھ ہم کلامی کی، رب نے بڑی شان دی، آپ ہی ہماری شفاعت کر دیں۔ آپ بھی فرمائیں گے اذهبوا الى غیری، کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ تو لوگ آخر میں حضرت عیسیٰ روح اللہ کے پاس آئیں گے، گناہگار، انہیں عرض کریں گے آپ تو روح اللہ ہیں، کلیمت اللہ ہیں، آپ کو رب نے بڑی شانیں دی ہیں، آپ ہماری شفاعت کر دیں۔ وہ بھی فرمائیں گے اذهبوا الى غیری، کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ جب لوگ اٹھ کے جانے لگیں گے تو وہ فرمائیں گے ٹھہر جاؤ، اذهبوا، آپ وہ فرمائیں گے ایک ایسی بارگاہ ہے میں تمہیں بتاتا ہوں، اذهبوا الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے گناہگارو اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلے جاؤ۔ فَيَأْتُونَ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم، جب ان کی بارگاہ میں چلے جاؤ تو جا کے تم نے کرنا کیا ہے، کہنا کیا ہے، تم نے جا کے کہنا ہے انت رسول اللہ و خاتم الانبیاء،
آپ اللہ کے آخری رسول آخری نبی ہیں، ہم سب کے پاس گئے، کسی نے ہماری نہیں سنی، اب آپ کے بعد تو کوئی نبی نہیں ہے، آپ کے بعد تو کوئی نبی نہیں، آپ کس کے پاس جائیں؟ یہ وہی بندہ قیامت والے دن کہے گا جو دنیا میں حضور کا نعرہ لگاتا ہے، تاجدار ختم نبوت سادہ نبی، جو یہ کہتا ہے وہ قیامت والے دن حضور سے کہے گا حضور آپ کے بعد تو کوئی نبی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا صحابہ پھر میں یہ نہیں کہوں گا اذهبوا الى غیری، جاؤ کسی اور کے پاس چلے جاؤ، میں کہوں گا آنا رہا گناہگاروں آ جاؤ میرے پاس۔ بریلی سے میرے امام بولے آنا لہا کہہ کے آسیوں کو لیں گے گوش مرحمت میں، عزیز اکلوتا جیسے ماں کو نبی کو اپنا غلام ہوگا، ادھر وہ گرتوں کو تھام لیں گے، ادھر پیاسوں کو جام دیں گے، صراط و میزان حوض کوثر یہی وہ عالی مقام ہوگا، گناہگاروں کا روز محشر شفیع خیر الانام ہوگا، دلہن شفاعت بنے گی، دولہا نبی علیہ السلام ہوگا۔ کسی نے کہا یہ اگر گناہگاروں کی سفارش حضور نے کرنی تھی تو پھر گناہگار سب سے پہلے حضور کے پاس ہی چلے جاتے، سارے نبیوں کے پاس جانے کی پھر کیا ضرورت تھی؟ تو عاشق نے کہا اگر پہلی دفعہ ہی گناہگار حضور کے پاس چلے جاتے تو کسی منافق نے کہنا تھا کسی نبی کے پاس بھی گناہگار چلے جاتے تو بخشش ہو جانی تھی، اس میں حضور کی بھلا کوئی شان ہے؟ تو رب نے سب نبیوں رسولوں کے پاس بھیجا، فرمایا جاؤ آج جو کام دوسرے نبی رسول نہیں کریں گے وہ کام میرا محبوب کرے گا۔ اللہ قیامت والے دن دکھائے گا دیکھو میرے بندو فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ اللہ فرمائے گا یہ میرا محبوب ہے، حضور فرمائیں گے آنا لہا آ جاؤ گناہگاروں آ جاؤ، حضور فرماتے ہیں سارے گناہگاروں کو اپنے دامن رحمت میں چھپا کے جنت میں لے جاؤں گا۔